بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کے کئی اقدامات پر مشتمل ایک تاریخی عملے کے نتیجے میں فلسطین صہیونیوں کی بلا شرکت غیر ملکیت بن گیا۔ دنیا کے کچھ طاقتور یہودیوں کو یہودی آبادی کے لیے ایک الگ ملک کی تشکیل کا خیال پیدا ہوا، البتہ پہلے سے وہ اس فکر میں تھے کہ یوگنڈا چلے جائیں اور وہاں اپنا ملک قائم کریں۔ کچھ دنوں تک وہ اس بارے میں غور کرتے رہے کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کا رخ کریں، لہٰذا انہوں نے جا کر اطالوی حکومت سے بات کی، کیونکہ اس وقت طرابلس اسی کے قبضے میں تھا، لیکن اطالویوں نے نفی میں جواب دیا اور برطانیہ سے ان کا معاہدہ طے پایا گیا۔ اس زمانے میں مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے بہت اہم سامراجی اہداف تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو اچھا ہے، یہ لوگ اس علاقے میں آ جائیں گے تو ان کے ذریعے وہ اپنا مشکل ہدف بھی پورا کر لے گا۔ اس سرزمین پر قبضہ ایک کثیر المقاصد اور پیچیدہ منصوبے کے تحت کیا گیا، جس کا ہدف مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکنا اور دوبارہ طاقتور مسلمان حکومتوں کی تشکیل نہ ہونے دینا تھا۔ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جرمن نازیوں سے صہیونیوں کے بڑے قریبی روابط تھے۔ یہودیوں کے قتل عام کے مبالغہ آمیز اعداد و شمار در حقیقت رائے عام کی ہمدردیاں حاصل کرنے، فلسطین پر قبضے اور صہیونیوں کے جرائم کی پردہ پوشی کا حربہ تھا۔ اس کے بھی ثبوت ہیں کہ مشرقی یورپ کے کچھ غیر یہودی اوباشوں کو یہودیوں کی حیثیت سے ہجرت کرا کے فلسطین لایا گیا تاکہ نسل پرستی کی قربانی بننے والوں کے پسماندگان کی حمایت کے نام پر قلب عالم اسلام میں ایک اسلام دشمن حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے اور 13 صدیوں کے بعد عالم اسلام کے مغربی اور مشرقی حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ شروعات میں تو مسلمان مات کھا گئے، چونکہ صہیونیوں اور ان کے مغربی حامیوں کی سازش کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ حکومت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ فاتحہ طاقتوں کے درمیان سائکس پیکو کے نام سے مشرق وسطیٰ کے مسلم علاقوں کی تقسیم کا خفیہ معاہدہ طے پایا گیا۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانیہ کی نگرانی میں دے دیا۔ برطانیہ نے صہیونیوں سے مدد اور تعاون کا وعدہ کر لیا اور طے شدہ منصوبوں کے مطابق یہودیوں کو فلسطین لایا گیا اور مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے نکال دیا گیا۔ طے یہ پایا گیا کہ یہودی ابتدا میں تو ایک اقلیت کے طور پر ہوں اور بعد میں اپنا دائرہ بڑھائیں اور ایک گوشے کو جو انتہائی حساس گوشہ ہے، یعنی فلسطینی ریاست جو حساس علاقے میں واقع ہے، اپنے قبضے میں کر لیں، پھر وہاں حکومت بنائیں اور برطانیہ کے اتحادی بنے رہیں، اور اس علاقے میں عالم اسلام بالخصوص عرب دنیا کا کوئی اتحادی باقی نہ رہنے دیں۔ جس دشمن کو باہر سے اس طرح کی حمایت حاصل ہو، وہ جاسوسی اور دیگر حربوں سے اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کسی سے نزدیک ہو گیا، کسی پر ضرب لگا دی، کسی کو کچل دیا اور کسی سے سختی کا برتاؤ کیا۔ سب سے پہلے درجے میں برطانیہ کی مدد ملی اور پھر بعد دیگر مغربی ممالک نے تعاون کیا۔ بعد میں یہ لوگ برطانیہ سے رفتہ رفتہ دور اور امریکہ کے قریب ہوتے گئے۔ امریکہ آج تک صہیونیوں کو اپنے سائے میں پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنا ایک ملک بنایا اور فلسطین پر قبضہ کیا۔ قبضے کا اندازہ یہ تھا کہ پہلے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا، پہلے مکروہ حیلے سے کام لیا، پہلے جا کر فلسطینیوں کی بڑی زمینوں کو جس پر عرب کسان زراعت کیا کرتے تھے اور جو بہت سرسبز و زرخیز تھیں اور جن کے اصلی مالک یورپ اور امریکہ میں رہتے تھے، ان کی اصلی قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خرید لیا اور پھر ان زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ ان کے پاس اس کے کچھ اچھے ذرائع بھی تھے، جن میں سے ایک سید ضیاء تھا جو 1920 کے آس پاس ہونے والی بغاوت میں رضا خان کا شریک کار تھا۔
اس نے فلسطین جا کر وہاں مسلمانوں سے زمین خرید کر یہودیوں اور اسرائیلیوں کو فروخت کرنے کی دلالی شروع کر دی۔ زمینوں کو خریدا گیا۔ جو زمینیں ان کی ملکیت میں آئیں ان کو بڑی سنگ دلی اور درندگی کے ساتھ ان کسانوں سے خالی کرایا جانے لگا جو اس پر کھیتی کرتے تھے۔ کہیں بھی جا کر مار پیٹ کرتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے اور ساتھ ہی ساتھ عالمی رائے عامہ کی ہمدردیاں بھی بٹورنے کی کوشش جاری رکھتے تھے۔ عالمی سطح پر جاری تشہیراتی مہم میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن یہودیوں نے آ کر فلسطین میں اپنے گھر بنائے وہ مظلوم و ستم رسیدہ اور ظلم و جاریت سے پسے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ وہ عرب جو اپنے گھر واپس لینے کی کوششیں کر رہے ہیں بڑے جبر پسند اور تند مزاج لوگ ہیں جو کسی بھی اصول و قانون کے پابند نہیں۔ جب روسی یہودیوں اور صہیونیوں نے فلسطین کی جانب ہجرت شروع کی تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غاصب ہیں، یہ فلسطین کے رہنے والے نہیں ہیں جو وہاں جا رہے ہیں، یہ روس، یوکرین، یورپی ممالک اور امریکہ کے رہنے والے ہیں، جن میں ہر ایک کے پاس اپنے وطن میں زمینیں، رہائش گاہیں، دولت و ثروت اور مال و منال ہے۔ اس سب کے باوجود فلسطین جا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کا حق غصب کریں اور ان سے اپنے گھر بسانے کا حق چھین لیں۔ اس کے علاوہ امریکی عناصر اپنے ذرائع ابلاغ میں کچھ تھکی ہاری اور خستہ حال یہودی عورتوں اور بچوں کی تصاویر دکھاتے تھے تاکہ دنیا والے کہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ عرب ان بیچارے مظلوموں کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ فلسطین پر صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ عربوں سے کثیر القلبی کے برتاؤ کا ہے۔ فلسطین کے اصلی و حقیقی باسیوں کے ساتھ صہیونیوں کا برتاؤ بڑا سنگ دلانہ اور تشدد پسندانہ تھا، اس کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ دوسرا مرحلہ عالمی رائے عامہ کے سامنے جھوٹ بولنے اور دروغ گوئی کا تھا۔ عالمی رائے عامہ سے دروغ گوئی ان کے حیرت ناک حربوں میں سے ایک ہے۔ یہودیوں کے قبضے والے صہیونی ذرائع ابلاغ کے ذریعے انہوں نے عالمی رائے عامہ سے بے پناہ جھوٹ بولے، قبضے سے پہلے بھی اور قبضے کے بعد بھی۔ اسی جھوٹ کے سہارے یہودی سرمایہ داروں کو شیشے میں اتارا گیا۔ بہت لوگوں کو ان کے جھوٹ پر یقین بھی آ گیا، حتیٰ کہ وہ فرانسیسی فلسفی و مصنف ساں پال سارتر تک کو فریب دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی ساں پال سارتر نے ایک کتاب بھی لکھی۔ اس نے لکھا کہ بغیر سرزمین کے عوام اور بغیر عوام کی سرزمین، یعنی یہودی وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی زمین نہ تھی۔ وہ فلسطین آئے جو باشندوں سے خالی سرزمین تھی، انسانوں سے خالی ویران علاقہ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسانوں سے خالی علاقہ تھا؟ وہاں پوری ایک قوم آباد تھی جو کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ اس کے ثبوتوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی مصنف کہتا ہے پوری سرزمین فلسطین میں گندم کے کھیت ہی کھیت تھے اور تا حد نگاہ انہی کھیتوں کی ہریالی نظر آتی تھی۔ دنیا کو یہ بتایا گیا کہ فلسطین ایک ویران اور متروک علاقہ تھا، ہم نے آ کر اسے آباد کیا۔ پوری رائے عامہ سے دروغ گوئی، ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسی یہودی خاندان کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی واقعہ پیش آ جاتا تو ٹائم اور نیوز ویک جیسے امریکی جریدوں میں متاثرہ شخص کی تصویر، عمر، دیگر تفصیلات اور اس کے بچوں کی مظلومیت کی مفصل داستان شائع ہوتی، لیکن فلسطینی نوجوان لڑکوں، خاندانوں، بچوں اور عورتوں پر مقبوضہ فلسطین کے اندر اور لبنان میں مظالم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کی جانب اشارہ تک نہیں کیا جاتا۔ تیسرا مرحلہ ساز باز کا ہے، یعنی فلاں حکومت سے بات کرو، فلاں شخصیت سے رابطہ کرو، فلاں سیاستدان کو اپنے ساتھ ملا لو، فلاں دانشور سے ملو، فلاں مصنف اور فلاں شاعر سے ساز باز کر لو۔ ان کی کوششیں ان 3 مراحل میں جاری رہیں اور وہ اس طرح ایک ملک کو
فریب اور دھوکے سے ہڑپنے میں کامیاب رہے۔ انہیں بیرونی ممالک کی حمایت بھی حاصل رہی، جن میں سب سے پیش برطانیہ تھا۔ اقوام متحدہ اور اس سے قبل لیگ آف نیشنز نے بھی، جنہیں جنگ ہو جانے کے بعد امن کے قیام کے نام پر تشکیل دیا گیا تھا، سوائے چند مواقع کے ہمیشہ ان کی حمایت کی۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور فلسطین کو بغیر کسی معقول وجہ کے تقسیم کر دیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطینی سرزمین کا 57% حصہ یہودیوں کا ہے۔ اس سے قبل تک محض 5% حصہ زمین ان کے پاس تھی۔ پھر کیا تھا، یہودیوں نے ایک حکومت قائم کر لی، جس کے بعد گاؤں، شہروں اور گھروں پر حملے اور دوسری حرکتیں شروع ہو گئیں۔ البتہ عرب حکومتوں نے بھی کوتاہیاں کی، کہیں جنگیں ہوئیں۔ 1967 میں اسرائیلیوں نے امریکہ اور کچھ دیگر حکومتوں کی مدد سے مصر، شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1973 کی جنگ میں، جو انہوں نے شروع کی، بڑی طاقتوں کی مدد سے جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں موڑ لیا اور مزید کچھ علاقے ہڑپ لیے۔